24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 35 سے 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ آخری آیت جو ہم نے سنی ہے آیت نمبر 39، آیت نمبر 38، یہ آیت سجدہ، تو ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ جتنے یہاں سن رہے ہیں اس آیت کریمہ جس نے سن لیے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نے مہربان رحمت والا۔ وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی یہ عادت الا الذین، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی وہ الا مگر ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والے کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر وسوسہ آئے تجھے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغ، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو تو اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ہیں لیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا، تم سجدہ نہ کرو، للشمس ولا للقمر، سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ، اور اللہ کو سجدہ کرو، الذی، جس نے، خلقہن، جس نے انہیں پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اس کی عبادت کرتے ہو، فإن استکبروا، تو اگر وہ تکبر کریں، فالذین، تو وہ جو، وہ فرشتے جو عند ربک، تمہارے رب کے پاس ہیں، یسبحون، وہ پاکی بیان کرتے ہیں، لہو، اس کی، باللیل والنہار، رات اور دن میں، وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، انکا، کہ تو، ترا، دیکھتا ہے، ارض، زمین کو، خاشعۃً، بے قدر پڑی ہوئی، فإذا انزلنا، پھر جب ہم اتارتے ہیں، علیہا الماء، اس پر پانی، علیہا الماء اہتزت وربت، تو وہ لہلانے لگتی ہے، جب اس پر پانی پاتے ہیں تو وہ لہلانے لگتی ہے، اور وربت، اور بڑھ جاتی ہے۔ ان الذی احیاہا لمحیی الموتى، بے شک وہ جس نے زندہ کیا اس کو ضرور زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ یعنی کون سی دولت؟ برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال دینے والی، یعنی ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، یہ بہت بڑی دولت، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی کہ برائی کے بدلے لوگ برائی کرتے ہیں، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔
ایک لگائے کسی نے دو لگاتے ہیں آگے سے، ایک گالی دے دو گالیاں دیتے ہیں۔ اصل دولت یہ ہے کہ اگلا ظلم کرے، برائی کرے، اب اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہ دولت کسی کسی کو ملتی ہے۔ یہ عظیم خصلت ہے، یہ ان کو ملتی ہے کہ جو تکلیفوں اور مصیبتوں وغیرہ پر صبر کرتے ہیں، اور یہ دولت اسے ہی ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے، یہ صرف نصیب والوں کو اور صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق والا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی مسجد میں تھے تو ان کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے عرض کی انسان کو عطا کی جانے والی بہترین چیز کون سی ہے؟ فرمایا اچھا خلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خلق خطا کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا کر، یعنی اس کا جمنا ختم کر دیتا ہے، اس طرح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی صورت اور اخلاق کو اچھا بنایا اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اسے وہ جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا اور باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا۔ یعنی اے انسان اگر شیطان تجھے برائیوں پر ابھارے اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ اور اپنی نیکیوں پر قائم رہے اور شیطان کی راہ اختیار نہ کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا، بے شک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کو جاننے والا ہے۔ یاد رہے کہ غصہ آنے کا ایک سبب شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے، اور جب کسی انسان کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو شخصوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا تو ان میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا۔ اس پر حضور نے فرمایا بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے پڑھ لیتا تو ضرور اس کا غصہ چلا جاتا، اور وہ کلمہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے عرض کیا کیا آپ مجھے مجنون گمان کرتے ہیں؟ اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جب بھی غصہ آئے پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ موضوع کی مناسبت سے غصے پر قابو پانے کے دو فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، زور آور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو اس کے باوجود وہ غصے کو قابو کر لے، ضبط کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا کہ تم حور عین میں سے جس کو چاہو لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچائے اور غصہ آنے کی صورت میں اس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ غصے والے بندے سے شیطان کہتا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کسی ٹائم بھی اس کو غصہ چڑھانا ہے اور اس کے بعد پھر ایسا کلمہ منہ سے نکلوا دینا ہے کہ کفریہ کلمہ نکلوا کر اس کا ایمان ہی برباد کر دینا۔ اس لیے بہت ہی کیونکہ شیطان پھر بندے سے کھیلتا ہے، پھر جس طرح بچے بکری کی کان پکڑ کے جدھر مرضی کر لیں، شیطان پھر بندے کو غصے والے بندے کو اس طرح اس سے کھیلتا ہے اور جدھر چاہتا ہے جو چاہتا ہے اسے کروا لیتا ہے۔ غصہ کرنے والا صبر، عاجزی اور انکساری جیسی عظیم اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے کہ جس میں تکبر، فخر اور غرور کا مادہ پایا جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا، انہیں توڑ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
غصہ کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو پھر اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، اور یہ دونوں جان لیوا امراض ہیں۔ غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی، ساری زندگی کی پریشانی، بعد میں ہوش آتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم تو غصے میں دی تھی کہ کوئی حل نکالے، اور یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ، پھر قتل کر دیے غصے میں، اور پھر ساری زندگی جیل میں یا پھر پھانسی تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ کرنے سے بچنے اور غصہ آ جانے کی صورت میں اسے دور کرنے کے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 33 میں بیان ہوا کہ سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اور اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اس کی ذات و صفات پر دلالت کرنے والی چیزوں کو بیان کرنے کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات، دن، سورج اور چاند سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ تو تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ ہی چاند کو، کیونکہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور اپنے خالق کے حکم سے مسخر ہیں، اور جو اس طرح مسخر ہو وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے رات، دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اور وہی سجدہ اور عبادت کا مستحق ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اگر یہ تکبر کریں تو جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ یعنی اگر کفار اللہ کی وحدانیت کے عظیم دلائل دیکھ لینے کے باوجود بھی غرور تکبر کریں تو پھر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کفار کے سورج اور چاند کی عبادت کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے پیدا کردہ فرشتے دن رات اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں، وہ پاکی بیان کرنے سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنا لوگوں کے لیے باعث شرف ہے، نہ کہ خدا کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کریں، ذکر و اذکار کریں، ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں ہم اللہ کا فائدہ نہیں کر رہے، ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ یاد رکھیں کہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے سننے والے پر سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہرانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور خاص طور پر قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کی ایک نشانی اور دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ تم لوگ زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک اور بنجر پڑی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر بارش ہوتی ہے وہ تر و تازہ ہو کر لہلانے لگتی ہے۔ تو جو ذات اس مردہ زمین میں زندگی پیدا کر کے اس سے پھل اور سبزیاں نکالنے پر قادر ہے، بے شک وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔